اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آزاد کشمیر میں محکمہ پولیس کے اندر ایک پروفیشنل، جرأت مند، دبنگ پولیس افسر کی شناخت رکھنے والے ایس ایس پی مظفر آباد کامران علی، جنہوں نے ابھی چند روز قبل ہی مظفر آباد میں پولیس کی کمانڈ سنبھالی ہے۔ ناظرین، ایس ایس پی کامران علی کچھ عرصہ قبل پاکستان میں بھی ایف آئی اے میں انہوں نے 4 سال سے زائد عرصہ خدمات سر انجام دی ہیں اور انتہائی ہائی پروفائل جو کیسز تھے ان کی تحقیقات بھی کی ہیں۔ ناظرین، آج ہم ان سے بات کریں گے دارالحکومت مظفر آباد میں امن و امان کی صورتحال پہ، جرائم کے حوالے سے بات کریں گے اور بالخصوص سول سوسائٹی کی جو پولیسنگ نظام کے اندر جو رول ہے اس پہ بات کریں گے اور دیگر امور پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ میں جناب کمال علی خان صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بتائیے گا کہ دارالحکومت مظفر آباد میں آپ تعینات ہوئے ہیں، یہاں امن و امان کی صورتحال کیا ہے، جرائم کی صورتحال کیا ہے، اور یہ کیپٹل ہے اور یہاں آئے روز مظاہرے، وی آئی پی موومنٹ کی سیکورٹی کے حوالے سے پولیس کو مسائل درپیش رہتے ہیں، کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی؟ جی بہت شکریہ سہیل بھائی، پہلے تو میں آپ کو ایس ایس پی آفس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے چونکہ بڑا پرانا ایک تعارف ہے، ایک بڑا ایک ذاتی سا تعلق بھی ہے، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ میری ابھی کچھ دن پہلے جیسے آپ نے بتایا کوئی 3-4 دن ہوئے مظفر آباد میں پوسٹنگ ہوئی، اس سے پہلے میں بطور ایس ایس پی میرپور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ جو ترجیحات کی آپ نے بات کی، دیکھیں کل ہم نے ایک کرائم میٹنگ کی اور تعارفی میٹنگ بھی کی تمام افسران کے ساتھ، وہاں سارے ایشوز کے اوپر ایک سیر اصل ڈسکشن ہوئی۔ ڈسکشن کے بعد کچھ چیزوں کے ہم نے کام ابھی سے آغاز کر دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ ہماری جو جاب ہے اس پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آ کے ہم سیٹل ہوں پھر چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ ہماری جاب ایسی ہے کہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس میں آ کے اپنا اپنا رول آپ نے پلے کرنا ہوتا ہے۔ جو انیشیٹو میں نے میرپور میں لیا اور اس سے پہلے میری جہاں بھی پوسٹنگ رہی، راولہ کوٹ میں رہی، باقی بھی آزاد کشمیر پورے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں نے تقریباً تمام ڈسٹرکٹ میں آلموسٹ سوائے کوٹلی کے باقی ساری جگہوں میں بطور ایس پی ایس ایس پی جاب کی ہے اور کئی جگہوں پہ 2-3 دفعہ بھی کی ہے۔ پھر آپ نے جیسے کہا فیڈرل گورنمنٹ میں ایف آئی اے میں تقریباً 4-4.5 سال اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ہر جگہ پہ میں نے جاب کی۔ جو ہماری یہاں پہ پرائیورٹیز ہیں، جیسے آپ نے خود کہا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور باقی جو معاملات ہیں، اس سے زیادہ ہم نے ابھی جو دیکھنا، ہم نے پولیس کا جو مرال ہے اس کو بوسٹ کرنا ہے، اس کو ہائی کرنا ہے۔ کمیونٹی پالیسنگ کی طرف میری بہت زیادہ توجہ ہے۔ کل بھی میں نے جو میٹنگ کی اس میں ہم نے کمیونٹی کے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں ان کو انوالو کرنا ہے پالیسنگ میں، تاکہ پالیسنگ کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے، جو آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم نے آج سے 3-4 سال پہلے یہاں پہ مختلف انیشیٹو لیے، جب میں مظفر آباد ہیڈ کوارٹر میں تھا سی پی او میں، تب بھی بہت سارے انیشیٹوز لیے، تو ابھی بھی وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ میں نے آج بھی صبح آ کے اپنے جو سٹاف ہے ان کے ساتھ، ٹیکنیکل برانچ کے ساتھ ڈیٹیل میں ایک میٹنگ کی ہے، جو مجھے فیل ہوا کہ ڈیجیٹلائزیشن میں بہت سارا یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمارے جو مختلف پروجیکٹس ہیں، جیسے ای پی پی ہے، جیسے آئی وی ایس ہے، جیسے سویس ہے، ہوٹل آئی ہے، پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے، ڈرائیونگ لائسنسز ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سی آر او ہے اور باقی بہت سارے اور بھی ہمارے پاس نئی ایپس آ رہی ہیں، نئے سافٹ ویئر آ رہے ہیں، ان کو ہم نے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں یوٹیلائزیشن کی طرح یوٹیلائز کرنا ہے، تاکہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو انیشیٹو ہے اس کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے، اور جہاں پہ ہم ہیومن انٹیلیجنس اور باقی چیزوں پہ زور دے رہے ہیں، ٹیکنیکلی جو چیزیں ان کو بھی امپروو کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مظفر آباد کو سیف سٹی بنانے کے حوالے سے اس میں مختلف تجاویز ہیں، ایک گورنمنٹ کا پروجیکٹ بھی ہے، لیکن انشاءاللہ اپنے طور پہ جس حد تک چیزوں کو کمیونٹی کو انوالو کر کے، جو سوسائٹی کے ڈفرینٹ جو سیگمنٹس ہیں، جو ہماری این جی اوز ہیں، جو باقی ادارے ہیں، ان کو انوالو کر کے جس حد تک بہتر کر سکے گھر کو، اور انشاءاللہ جتنے ہمارے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان کو امپروو کریں گے۔ اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تھانوں کے اندر جو عام آدمی کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اس کو امپروو کرنا ہے، دفتروں میں لوگوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور کرائم کو کنٹرول کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے انیشیٹو ہم لیں گے۔ کمان صاحب، کہ گزشتہ دنوں جو عوامی تحریک تھی اس کے دوران ایک کمی محسوس کی گئی پولیس نفری کی، مزاحمت جو ہے اس طرح کنٹرول اس کو نہیں کیا جا سکا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آئندہ کوئی اس طرح کی صورتحال اگر درپیش ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرنے جا رہے ہیں آپ؟
دیکھیں جو آپ نے نفری میں کمی کی جو بات کی، یہ ایک جنرل ایشو ہے، یہ ہر جگہ پہ ہے، یہ نہ صرف مظفر آباد میں بلکہ پورے جگہ میں، پاکستان میں بھی آپ کہیں جائیں گے ہر جگہ پہ آپ کو یہ ایشوز تو نظر آئے گے۔ جو ایشوز ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو تو چلے ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ظاہر ہے ابھی فی الحال جو ہمارے پاس اویلیبل جو اسٹرینتھ ہے اور جس حد تک ہم ریکویسٹ کر کے، ہمارے پاس جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے سی پی او سے آئی صاحب کو ریکویسٹ کر کے ڈی اے جی صاحبان کو جو ریزرو کی ہمارے پاس جو فورس ہے، جس حد تک ہم ان سے بھی سپورٹ لے سکے اس کو ضرور کریں گے، لیکن جو امیڈیٹلی ہم نے کرنا ہے، جو فورس ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے کہ تمام جو سچویشنز ہیں جو پہلے بنی، چلے وہ تو ایک سلسلہ ہو گیا، جو آگے اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے، ایسا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو اویلیبل اسٹرینتھ ہے اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جا سکے۔ ہم نے کیوں ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ فوکس کرنا شروع کیا ہے، یا باقی جو میں نے آپ کو انیشیٹو بتائے ہیں، انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں، کمیونٹی پالیسنگ اور باقی اس طرح کے انیشیٹوز ہیں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کیا جا سکے۔ ایس ایس پی صاحب یہ بتائیے گا کہ اسی تحریک کے دوران مظفر آباد شہر کے اندر اہم مقامات پہ سی سی ٹی وی جو کیمرے سیف سٹی کے لگے ہوئے تھے وہ تقریباً ٹوٹ چکے ہیں، بہت بار سول سوسائٹی کی جانب سے نشاندہی کی گئی لیکن وہ ایکٹیو نہیں کیے گئے، فنکشنل نہیں کیے گئے، آپ چاہیں گے ان کو فنکشنل کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے آپ؟ بالکل، نہ صرف ہم ان کو فنکشنل کریں گے، میں نے آ کے پہلے وہ ساری بریفنگ لی ہے، میں نے سارا وہ سلسلہ دیکھا ہے، نہ صرف ان کو فنکشنل کریں گے بلکہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے دیر ول بی اے ہیوج ڈفرینس انشاءاللہ، کہ آپ کو باقی بھی جو ہمارے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں، جو مین پوائنٹس ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی العزیز ہم کیمرے لگوائیں گے۔ یہ بتائیے گا کمال علی صاحب کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پولیس نظام کے ذریعے جو سول سوسائٹی ہے ان کو جرائم کے خاتمے کے لیے اور دیگر امور کے لیے پولیس ان کو آن بورڈ لیتی رہی ہے، کچھ ایسا میکنزم آپ ہی طے کرنے جا رہے ہیں کہ جرائم کے خاتمے کے لیے، امن و امان کے لیے آپ سول سوسائٹی کو آن بورڈ رکھیں؟ جی بالکل، جیسے آپ نے بات کی، میں نے پہلے بھی جیسے شروع میں کہا، دیکھیں پولیس آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتی، ڈیفینیٹلی آپ کو جو سول سوسائٹی یا سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں، اس سے پھر بہت ساری این جی اوز، پھر بہت سارے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے ظاہر ہر ایک کو آن بورڈ رکھنا ہوتا ہے، اور آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں کمیونٹی پالیسنگ پہ ہمیشہ ہی ہر جگہ پہ فوکس کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ میں نے دیکھا ہے بڑی ماشاءاللہ سے وائبرنٹ سوسائٹی ہے، ہمارے پاس ایک بڑی اچھی جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، اس میں ہمارے پاس وکلاء ہیں، ہمارے پاس تاجر صاحبان ہیں، اس کے علاوہ ہمارے صحافی حضرات ہیں، عام جو مختلف این جی اوز ہیں، اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے ڈفرینٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، باقی بھی جتنے بھی سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، ڈیفینیٹلی ان سب کو ہم انوالو کریں گے، اور کل بھی جو میں نے میٹنگ کی، جو اپنی پرائیورٹیز جو ہم نے سیٹ کی ہیں، اس پہ فوکس ہم نے کی ہے کہ یہ جو سول سوسائٹی اور باقی جو سیگمنٹس ہیں کمیونٹی پالیسنگ کے کنسیپٹ کے تحت ان کو ڈیفینیٹلی ہم اس میں انوالو کریں گے، جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی آن بورڈ بھی رکھیں گے، اور کرائم کنٹرول کے لیے ڈیفینیٹلی پولیس اکیلے شاید اس طرح سے ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی، کہیں نہ کہیں ہمیں سوسائٹی کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے ہم ان کو انوالو کریں گے۔ یہ بتائیے گا ایس ایس پی صاحب، مظفر آباد کی جو مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے فضا ماضی میں رہی ہے وہ مثالی رہی ہے، یہاں کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے یہاں پہ امن و امان بحال رکھنے کے لیے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اس میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے ہمیشہ ان کو آن بورڈ رکھ کے اقدامات کیے ہیں، کیا آپ اس تسلسل کو جاری رکھیں گے؟ جی بالکل، جیسے آپ نے بات کی، دیکھیں الحمدللہ پورے آزاد کشمیر میں جو مذہبی امانگی اور رواداری کی جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ بڑی زبردست انداز میں پچھلے کچھ عرصے سے، اور بلکہ شروع سے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ قائم دائم ہے، اور انشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ مظفر آباد میں بھی بینگ کیپٹل، یہاں پہ بھی مذہبی امانگی اور رواداری کی جو ایک انوائرمنٹ ہے، مطلب دیٹس پریویلنگ آل اراؤنڈ، تو انشاءاللہ ہم اس کو قائم رکھیں، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہمارے علماء کرام ہیں اور باقی جتنے بھی سیگمنٹس آف سوسائٹی ہے انشاءاللہ ان سب کو آن بورڈ رکھا جائے گا، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسی انفارچونیٹلی ایک ایسی فالٹ لائن ہوتی ہے، اگر یہ کسی جگہ رپٹ ہوتی ہے، خدا نہ خاصا ایسا کوئی ایشو بنتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا شاید کسی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی جو افسران کرتے رہے، ہم بھی ہر جگہ بھی یہی کرتے رہے، یہاں پہ بھی ایسے کریں گے کہ ایڈمنسٹریشن کو ساتھ رکھ کے جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے جتنے بھی باقی جو کنسرن جتنے بھی سیگمنٹس آف سوسائٹی ہے، ان سب کو آن بورڈ رکھ کے جو مذہبی ایک ہم آہنگی کی جو انوائرمنٹ ہے جو قائم ہے اس کو انشاءاللہ تعالی بہتر انداز میں قائم رکھا جائے گا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی کے لیے آپ کے آفس کے دروازے کھلے رہیں گے، ایک عام آدمی آپ ایکسیس حاصل کر پائے گا؟ کل ہم نے جو ایک ڈیٹیل سے میٹنگ کی، اور اس سے پہلے بھی جہاں جب بھی میری پوسٹنگ ہے، اگر آپ پتہ کروائیں گے میرا فوکس ہمیشہ سے عام آدمی رہا ہے،
ہم جو یونیفارم پہنتے ہیں، جو ہمیں فیسلٹیز ملتی ہیں یا جو ہمیں تنخواہ ملتی ہے، وہ سارے کا سارا جو عام آدمی ٹیکس پے کرتا ہے اس میں سے ملتی ہے۔ سب سے زیادہ ہم پہ جو حق ہے وہ عام آدمی کا ہے۔ میں نے میرپور پوسٹنگ کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی جہاں جہاں میری پوسٹنگ رہی، میں نے کبھی دفتر کے دروازے بند نہیں کیے۔ میرے دفتر کے دروازے 24/7 کھلے، میرا فون 24/7 آن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تھانوں میں بھی، دفتروں میں بھی ہمارا فوکس اس چیز پہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو رویہ وہ ٹھیک ہو، عام آدمی کو بہترین ایکسیس ہو۔ میں پھر وہ بات کروں گا کہ جو تگڑا ہے، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے کنیکشنز ہیں، وہ تو ہر طرح سے اپروچ کر لیتا ہے۔ ہم نے جس کو زیادہ ایزیلی ایکسیس دینی ہے وہ ہم نے دینی ہے عام آدمی کو، کیونکہ عام آدمی کا ہم پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ اور اس کے علاوہ تھانوں میں بھی جس چیز کو سب سے زیادہ میں اگنور نہیں کروں گا، جس پہ سب سے زیادہ سختی کروں گا، وہ یہی ہے اگر کسی عام آدمی کے ساتھ رویہ خراب ہوگا یا کسی عام آدمی کے ساتھ زیادتی کی جائے گی یا کسی غریب، کسی مظلوم کی بات نہیں سنی جائے گی، اگر وہ پہلے سے وکٹم ہے، اگر ہم اس کے ساتھ بیہیویئر ٹھیک نہیں رکھیں گے، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اس کو پراپر ایکسیس نہیں دی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے یونیفارم کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں، ہمارا رویہ پروفیشنل نہیں ہے۔ یہ کسی صورت بھی اس چیز کو اگنور نہیں کیا جائے گا۔ اگر مجھے کسی بھی تھانے سے، کسی بھی ڈی ایس پی آفس سے، ایڈیشنل ایس پی آفس سے، کسی بھی چوکی سے، کسی چیک پوائنٹ سے، کسی جگہ سے اگر یہ شکایت ملے گی کسی عام آدمی کے ساتھ بلا وجہ زیادتی کی گئی یا کسی کے ساتھ بیہیویئر ٹھیک نہیں رکھا گیا، تو کسی صورت بھی ایسے آفیسر کو اگنور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو سارا سسٹم ہے، یہ سارا سسٹم ہے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، لوگوں کو بر وقت انصاف کی فراہمی کے لیے کوشش کرنے کے لیے۔ اس میں انشاءاللہ ہم بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ تھانوں میں ہم ایکسیس کو آسان بنائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی یہاں پہ مددگار بٹن لگوائے تھے، ان کو ایکٹیو کیا جائے گا۔ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر، واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو ایکسیس دی جائے گی۔ کمیونٹی پالیسنگ کے تحت جب اگر کھلی کچہریاں کی جاتی ہیں یا تھانوں کو میں وزٹ کروں گا، میں خود جا کے چیزوں کو دیکھوں گا، وہاں لوگوں کو خود سنا جائے گا، دفتروں میں لوگوں کو خود سنا جائے گا، ہر بندے کو ایکسیس دی جائے گی۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ عام آدمی اور پولیس کے درمیان جو ایک انفارچونیٹلی دیوار بنی ہوئی ہے، ایک گلف بنا ہوا ہے، اس کو ہم ختم کریں، لوگوں کو ایکسیس دیں۔ پھر ہم جو اپنے اچھے کام کریں گے اس کو ہم چاہیں گے میڈیا کے اپنے دوستوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے جو ڈفرینٹ میڈیمز ہیں ان کے ذریعے وہاں تک لوگوں کو ایکسیس دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ کریں کہ پولیس مظفر آباد میں اور پورے جگہ میں لوگوں کی سیفٹی، لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے 24/7 موجود ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ابھی چونکہ مجھے 2-3 دنوں میں 4 سنبھالے ہوئے، ہم نے کچھ چیزیں کو شروع کیا، ان کا آغاز کیا ہے، ٹیکنالوجی اور باقی چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مظفر آباد کے لوگوں کو ایک واضح انشاءاللہ اس میں فرق محسوس ہوگا۔ بہت شکریہ جناب ایس ایس پی کامران علی صاحب، آج آپ نے محکمہ پولیس کے اندر جو اصلاحات کے حوالے سے بات کی، اپنی ترجیحات بتائیں، آپ نے دارالحکومت مظفر آباد میں امن و امان، مذہبی ہم آہنگی اور دیگر امور کے حوالے سے تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا، اور جو سب سے خوش آئند بات آپ نے کی کہ ایک غریب آدمی کی رسائی آپ تک بالکل ہوگی۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جو آپ یونیفارم پہنتے ہیں، یہ پیسہ جو ہے، یہ جو تنخواہیں ہیں، یہ عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو تھانوں کے حوالے سے بات کی کہ وہاں سے اگر کوئی شکایت موصول ہوئی یا دیگر آپ کے ماتحت کسی بھی پولیس افیسر کے آفس سے کوئی شکایت موصول ہوئی تو آپ اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ مظفر آباد کے عوام، ایس ایس پی آپ جو تعینات ہوئے ہیں، آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں۔ ناظرین، نئے موضوعات کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔